سچی بات تو یہ ہے، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ڈسکس کریں گے۔ آج میں آپ سے یہ خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی کہ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے ہمارے کام آتا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں علماء نے کئی کتابوں میں بھی لکھا، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی اس واقعے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ آج ہم سنیں گے۔ ایک آدمی نے اپنے دوست کو قرض دیا جو کہ بہت بڑی رقم تھی، 3000 دینار۔ اس نے اپنے دوست کو کچھ وقت دیا واپس کرنے کے لیے۔ جب ٹائم آیا تو وہ اپنے دوست سے قرض واپس لینے گیا، لیکن اس کے دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا تو بزنس ہی ختم ہو گیا، میں تو تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ تو اس نے اپنے دوست کو تھوڑا اور ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے، میں اتنے دنوں بعد دوبارہ آؤں گا تو تم پیسوں کا انتظام کر لو۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم گزر گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اب تو میرے پیسے واپس کر دو، اب یہ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس شخص نے پیسے دینے تھے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم اس کے پیسے کیوں نہیں دے رہے، کیا تم اس کے پیسے دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پیسے دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ قاضی نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ کہنے لگا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ قاضی نے اس کو کچھ وقت دیا، 30 دن کا وقت دیا کہ 30 دن کے بعد یا تو تم پیسے واپس کرو گے یا پھر تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص اپنے گھر واپس آیا، پیسے تو تھے نہیں، لیکن اس نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور کچھ تو نہیں ہے میرے پاس، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، صرف 3 دن باقی رہ گئے قاضی کے پاس جانے میں۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بھی 27واں دن گزر گیا۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، پھر سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آواز سے تو کہتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا، پیغام کیا تھا اس کو سمجھ ہی نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا اور 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت تازہ دم اور حشاش بشاش تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر خواب میں بشارت دی ہے۔ لیکن پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو کیا ثبوت ہے، کیا دوں گا؟ جا کر کہوں گا کہ قرضہ دے دو میرا، تو وہ میرا قرضہ کیوں دے گا؟ اور اگر میں نے اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کہا ہے تو اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا دکھاؤں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن، اور وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ رات آ گئی، صبح وہ دن تھا جب اسے قاضی کے پاس جانا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر اس نے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال ارشاد فرمایا، کہا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل گئی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔
جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ کہنے لگے اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ تو کہا مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر عاشق رسول تھا۔ کہنے لگا بتاؤ کیا پیغام ہے میرے آقا کا؟ کہنے لگا حضور میں 3000 درہم کا مقروض ہوں۔ آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتے ہیں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایویڈنس بھی دیا ہے۔ پروف یہ ہے کہ آپ صبح روزانہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ بات صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ کہنے لگا میرے حبیب نے میرا درود قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی۔ اٹھ کر جاتا ہے اپنے کمرے سے اور واپس آتا ہے تو آ کر 3000 درہم اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے 3000 درہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا، اور یہ 3000 درہم آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے میرے گھر میں، مجھے اتنی اچھی خبر سنائی۔ یہ 3000 درہم اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے یہ 3000 درہم اور لیجئے، کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور وعدہ کر کے جائیے کہ آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے اس خدمت کا موقع دیجئے گا۔ الحمدللہ وہ آدمی جو کل تک 3000 درہم کا قرض دار تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ 9000 درہم کا مالک بن گیا۔ عاشق رسول خوشی خوشی عدالت میں پہنچا اور عدالت میں آج ہر کوئی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج وہ عدالت میں یہی کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے گرفتار کر لو۔ مگر جب عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں دیے تو قاضی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس عاشق رسول نے کہا گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ پوری عدالت میں سنا دیا۔ زمانے میں کیسے عاشق رسول ہوا کرتے تھے۔ قاضی بھی رسول پاک کا عاشق تھا، اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہ بھی 3000 دینار لے کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیوں لے جائے، میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ ایک اور عجیب بات ہوتی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ کہنے لگا میں بھی آقا علیہ السلام کا امتی ہوں، کاغذ قلم منگوائیے، میں آج ہی اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ عاشق رسول نے جج صاحب کو 3000 دینار واپس کر دیے کہ میرا تو قرضہ معاف ہو گیا ہے، لیکن جج صاحب کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ نکالے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ عاشق رسول جو پچھلی رات 3000 دینار کا مقروض تھا اب 12000 دینار لے کر گھر واپس جا رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا تھی تو درود پڑھو۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن بیمار بیٹھے ہوں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوں، بزنس ڈوب گیا ہو، دکھوں میں گرا ہوا، کوئی فیملی کے ایشوز ہوں، ڈسٹرب ہوں، آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر درد کی دعا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ خود دیکھیں گے اپنے مسئلوں کو حل ہوتے ہوئے۔
امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا. آپ کو اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.